لیکن جو شخص قربانی کر رہا ہے اگر اس کے اندر عیب موجود ہو تو کیا قربانی قبول ہو جائے گی؟ جانور کے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے، لیکن قربانی کرنے والا بے نمازی ہے، روزے نہیں ہیں، اور ہر قسم کے گناہ اس کے اندر موجود ہیں، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، اناد، ہر قسم کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے، تو کیا قربانی قبول ہوگی؟ بتائیے۔ اس حدیث سے ایک نقطہ یہ نہیں ہے کہ صرف جانور پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم گناہوں سے لت پت ہوں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں سے ہم مبتلا ہوں، کوئی بات نہیں، بس جانور کاٹ دیا حق ادا ہو گیا، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ جب جانور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے تو جانور کو قربانی دینے والا اس سے کہیں زیادہ درجے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم جانوروں کو بے عیب لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان عیوب کو اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ حصوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ حصے لیے سکتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں لے سکتے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حصے لیا جا سکتا ہے۔ لیکن کون؟ وہ شخص حصے لے قربانی کی جس کے پاس استطاعت نہ ہو۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آئیے پہلے حدیث کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد کئی مسائل ہیں اس پر بحث کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اتنے میں قربانی کی عید آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ ان کے پاس جانور نہیں تھے، بہت کم جانور تھے، سفر میں صحابہ تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ بھی شاید نہیں ہوا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے اندر 10 حصے کر لو اور گائے کے اندر 7 حصے کر لو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ شخص کم سے کم حصہ لے سکتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کی پوری طاقت ہے، لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن قربانی کو ایک رسم سمجھتا ہے آدمی۔ کیا کرنا بھائی، قربانی کی عید آ گئی، 5000 کا ایک حصہ لے لیا اور سمجھ لیا کہ میں نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ کیا قربانی کا یہ مطلب ہے؟ قربانی کا پورا جانور کرنا آپ پر ضروری ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے اس شخص کی پورا 25,000 20,000 30,000 کا جانور قربان نہیں کر سکتا، بالکل غریب آدمی ہے، ایسا آدمی حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن افسوس بڑے بڑے مالدار لاکھ پتی کروڑ پتی لوگ ایک حصہ لے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا، گویا کہ ہم نے قربانی کو ایک رسم بنا دیا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ گوشت جو ایک حصہ 5,000 روپے میں 4,000 روپے لیتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں جو اللہ کے راستے میں قربانی کا گوشت پیش کرتے ہو، اس کا خون پیش کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی، تمہارا دلوں کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گوشت لے کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جانور کو، ایک جانور کو لائیں، اپنے گھر میں پرورش کریں۔ اس میں بہت سے سبق ہیں، بہت سے اسباق ہیں، بہت سے ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ جب آپ ایک جانور کو لا کر اپنے گھر میں پالتے ہیں تو اس جانور کو جب آپ پالتے ہیں تو اس کے اوپر رحم کرنے کا جو دل آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کو مقصود ہے۔ آپ جانور پر لے کر کے گھر میں آتے ہیں تو اس کو جب کھلاتے اور پلاتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ جب آپ اس جانور کو گھر میں لے کر کے آتے ہیں تو اس جانور کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، جب جانور کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ اور جب قربانی کی جا رہی ہو تو قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہوں، یہ جذبہ ہم اپنے دل میں پیدا کریں،
اللہ آج میں یہ قربانی کا جانور تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، لیکن اگر دین کے خاطر مجھے اپنی جان کو گنوانا پڑے، اپنے مال کو قربان کرنا پڑے، تو جیسے آج یہ قربانی دے رہا ہوں ویسا سب کچھ قربان کر دوں گا۔ یہ سب حقیقتیں ہیں قربانی کے پیچھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ 5000 کا حصہ لے لیا، فون کر دیا مولوی صاحب کو۔ آج کل مدرسے والے بہت سے لوگ جو ہے قربانیوں کے حصے رکھے ہوئے، فون کر کے بول دیتے مولوی صاحب ہمارے 1 حصہ 2 حصہ 3 حصے۔ ارے بھائی آپ جا کر کے دیکھیں جانور کو، خالی فون پر بول دیتے ہیں، جبکہ میں حقیقت بتا رہا ہوں جتنے لوگ حصے ڈالتے ہیں، مدرسے کے لوگ ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، اکثریت ایسی ہے ایسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں جو بالکل تھرڈ کلاس ہیں، جو قربانی کے قابل نہیں ہیں، جن کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے کان کٹے ہوئے ہیں، جو بالکل بیمار قسم کے تھرڈ کلاس جانور ہیں جو قربانی کے لائق نہیں ہیں، ایسے جانوروں کو خرید کر کے لوگ حصے ڈالتے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ 4 چیزیں نہیں، بس مولوی صاحب آپ کے پاس قربانی کا جانور ہے یا فلاں حضرت کے پاس قربانی کے حصے ہو رہے ہیں، فون کر دیا میرے 2 حصے۔ اب یہاں تو آسان ہو گیا ہے، گوگل پے سے فون پے سے 4000 5000 ڈال دیا، سمجھ لیا اب میں نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی قربانی کہاں ہو رہی؟ وہ جو جانور کاٹے جا رہے ہیں بالکل تھرڈ کلاس قسم کے جانور ہیں، جن کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، جن کے کان کٹے ہوئے ہوں قربانی نہیں ہوتی، جن کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے حصے ڈالنے والے ایسے جانوروں کو لے جا کر کے حصے ڈال کر پیسہ بناتے۔ اب ہمیں کیا ہے؟ حصہ ہونا ہے، رسم ادا کرنا ہے، بس رسم 5000 روپے دے دیے ہماری رسم ادا ہو گئی۔ یہ قربانی کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قربانی کے جانوروں کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور سوچ سمجھ کر یہ کون سا جانور ہے، لائق ہے یا نہیں ہے، اسے معلوم کر کے قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز جو ہے حصوں کے سلسلے میں، بعض لوگ حصوں کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ ہر شخص کے طرف سے ایک حصہ، دیکھیے قربانی جو ہے پورے گھر کے طرف سے ایک قربانی ہے۔ آپ کے گھر کا جو بڑا آدمی ہے جو گھر چلا رہا ہے، اس آدمی کے نام سے قربانی کر دی جائے تو گھر میں 50 افراد بھی ہوں گے تو ایک حصہ یا ایک جانور سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل عام اضحیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، تم میں سے ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے۔ کیا ہے الفاظ؟ تم میں سے ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے ہر شخص پر قربانی ہے، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا ہے تو سب کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی شخص پورا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، ایک حصہ لیتا ہے تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ سب کے لیے الگ الگ حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مسئلہ آتا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں یا جو بھی حضرت قربانی کرنے کے لیے چٹھی تھما دیتے ہیں 7 آدمیوں کی، باپ کا، ماں کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، 7 آدمیوں کی قربانی۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی گھر میں 10 آدمی ہیں، اگر کسی گھر میں 10 آدمی ہیں، ایک گائے میں 7 حصے آپ نے کر دیے، اب 3 آدمیوں کا کیا کریں گے آپ؟ تو گویا کہ آپ نے 3 لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی، ان کی قربانی تو چھوٹ گئی ہے نا۔ اب کیسا کریں گے آپ؟ تو کیا کرتے ہیں، نہیں یہ سال ان کو نہیں دیں گے، پھر آئندہ سال بھی 3 کو کٹ کر کے پھر 3 کو۔ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ آپ گھر کا جو آپ کے گھر کا بڑا آدمی ہے اس کے نام سے آپ قربانی کر دیں۔ آپ کے گھر میں 10 نہیں، 20 نہیں، 50 100 آدمی بھی ہوں گے تو ایک جانور یا ایک حصہ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ الگ الگ حصے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور آخری مسئلہ ہے قربانی کا، جو ہر سال لوگوں میں اس کے سلسلے میں بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک علماء کی جماعت کہتی ہے وہ مسئلہ ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کا،
اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی جائے، اس لیے میں وہ علماء جنہوں نے قربانی میت کی طرف سے کرنے کا جواز قائم کیا ہے ان کے کچھ دلیلیں، کیونکہ میرا موقف بھی وہی ہے کہ اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی دلیلیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے راویہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈھوں کی جو چتکبرے اور سینگ والے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی کیا کرتے تھے، اور جب 2 جانوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے لیے پیش کیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھری لیتے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مینڈھوں کی، ان بکروں کی قربانی کرتے تھے۔